نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 47ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کی انتہائی برگزیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ پر آیا ہے، اور حضرت مریم کے واقعے کو بھی قرآن نے بیان کیا، آپ کی پیدائش کو بھی بیان کیا، اور پھر آگے چل کر آپ کی جوانی کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت خود ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو وجود بخشا معجزانہ طور پر۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا ہے۔ جہان والوں پر انہیں اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے، منتخب کیا ہے۔ آل عمران سے مراد عمران کی اولاد ہے، اور ایک سورت قرآن مجید میں پوری دوسری سورت ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران۔ عمران نام تھا حضرت مریم کے والد کا، تو آل عمران، عمران کی اولاد اور اس کی آل کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ عمران کی بیٹی کا نام مریم اور بیوی کا نام جو مختلف مفسرین نے لکھا ہے وہ حنا بنت فاقوز لکھا گیا ہے۔ یہ جو حنا حضرت مریم کی والدہ ہیں، یہ بہن ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کی۔ عمران کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کی اہلیہ محترمہ بڑی پریشان تھی کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر میں تھی، اور صحن میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے ننھے سے پرندے کو، بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر دل پہ ایک چوٹ لگی، اور مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئی، کاش کہ میری بھی اولاد ہوتی اور میں بھی صاحب اولاد ہوتی، میں بھی اس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ خواتین ویسے ہی شادی کے بعد، نکاح کے بعد سب سے زیادہ اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر ماں کی ممتا رکھی ہے، اور وہ جو ممتا کی صفات ہیں وہ ہمہ وقت اندر سے تیار کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی تربیت کریں، کسی کو پالیں، کسی کی پرورش کریں۔ تو آپ نے دعا مانگی، الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما، اور اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ حاملہ ہیں۔ اب آپ نے یہ منت مانی کہ الہ العالمین یہ جو حمل ہے میرے پیٹ میں، یہ جو بچہ ہے، تو مجھے صحیح سلامت عطا فرما دے، میں اسے وقف کر دوں گی ہیکل کی خدمت کے لیے، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے۔ اسی دوران حضرت مریم کی والدہ ماجدہ حاملہ ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عمران کے انتقال کے بعد حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد والدہ نے دیکھا یہ تو لڑکی ہے، اور عمومی طور پر ہیکل کی خدمت کے لیے جن لوگ وقف کیا جاتا تھا جن بچوں کو، وہ لڑکے ہوتے ہیں۔ اب یہ لڑکی ہے، منت چونکہ مانی تھی اور منت کے مطابق اسے وقف بھی کرنا ہے خدمت کے لیے، تو انہوں نے ان کا نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی ہے خدمت گزار، خادم، خدمت کرنے والی، سریانی زبان کے اندر، اور مریم کو وقف کر لیا ہیکل کی خدمت کے لیے۔ اب حضرت مریم کے حوالے سے یہ تقریباً یہ باب اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو ہم نے سیرت بیان کی ہے حضرت زکریا کی، اس میں بھی کچھ باتیں گزر چکی ہیں کہ قرآن اندازی ہوئی مختلف کاہنوں کے درمیان، اور حضرت زکریا کے نام یہ قرآن آیا کہ وہ حضرت مریم کی خدمت کریں گے اور حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ حضرت مریم آپ خالو بھی تھے، چونکہ آپ کے گھر میں الیشا یا علیشا
جو نام تھا آپ کی وائف کا وہ حضرت مریم کی سکی خالہ تھی، تو اس لیے حضرت زکریا زیادہ موزون تھے۔ حضرت زکریا وقف لہا زکریا قرآن مجید میں بھی ہے، حضرت زکریا ان کی کفالت کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے ایک الگ حجرہ بنا رکھا ہے جہاں بیٹھ کر حضرت مریم عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، اور رات میں آپ چلی جاتی ہیں اپنی خالہ کے پاس، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے پاس، وہاں آپ رات گزارتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ اپنی عبادت میں ضرب المثل بن گئی، اتنی مشہور ہوگی کہ بنی اسرائیل آپ کی عبادت کی، آپ کی ریاضت کی مثالیں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا داخل ہوئے آپ کے حجرے میں تو دیکھا کہ وہاں تر و تازہ پھل ہیں، بے موسم پھل ہیں، تو بے اختیار بول پڑے انا لکی ھذا، مریم تیرے لیے یہ کون لے کر آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے بغیر موسم کے پھل دینے پر جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ یہ ادا حضرت زکریا کو بھی پسند آئی، جو انہوں نے دعا مانگی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب بنی وہ دعا۔ تو یوں حضرت زکریا کی نظر میں بھی حضرت مریم کا مقام بڑھ گیا کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے حضرت مریم کو منتخب کیا ہے، اسے پاکیزہ کیا ہے، اور جہان کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت دی ہے۔ یہ ایک الگ باب ہے کہ حضرت مریم نبی تھی یا نہیں تھی۔ ایک بڑا طبقہ ہے علماء مفسرین کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ خواتین میں بھی بعض خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، جن میں سے ایک حضرت مریم ہے، اور ایک طبقہ نبوت کا قائل نہیں ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔ لیکن حضرت مریم پھر جوانی کو پہنچی، اور اس مقام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا تھا، ایک مرتبہ حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے انسانی شکل میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو آپ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کون ہو اور کیوں آئے ہو یہاں پر؟ جبرائیل نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے بشارت دیتا ہے کہ تمہارے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت مریم حیران ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہو؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو رہتی دنیا تک کے لیے اپنی قدرت کا مظہر بنا دے۔ آپ کو بشارت دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت مریم نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہیں، حمل جوں بڑھتا گیا، مدت ولادت قریب آتی گئی۔ آپ اس خوف سے کہ کل قوم کیا کہے گی، قوم تو اس چیز سے ناشنا ہے کہ مریم کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو یہ سوچ کر آپ وہاں سے دور نکل گئی، یہاں تک کہ بیت المقدس سے کوئی 9 میل دور آپ ایک ایسے مقام پر جسے کوہ سرا بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل اس جگہ کا نام یروشلم میں وادی لحم ہے، وادی لحم کے مقام پر آپ پہنچ گئی، اور وہاں درخت کے سائے تلے آپ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور انتہائی غمگین اور پریشان تھی کہ اتنے میں خدا تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور ایک آواز آئی درختوں میں سے کہ اے مریم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، اور یہ درخت تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے ہیں، ان کے تنوں ہلاؤ اور اس کے ذریعے سے تر و تازہ کھجوریں تمہارے سامنے گریں گی، ان کھجوروں کو کھاؤ، اس پانی کو پیو، اور اپنی آنکھوں کو اس نومولود حضرت عیسیٰ کے دیدار سے جو ہے ٹھنڈا کرو۔ یوں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہاں وقت بسر کرنے لگی۔ اس سے پہلے جب آپ کو یہ خبر ملی تو ایک دن آپ اتنی غمگین تھی کہ کہنے لگی کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو جاتی، صفحہ ہستی سے میرا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بشارت دی تھی کہ آپ کے سارے غم دور ہو چکے تھے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت مسیح آپ کے سامنے تھے، اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ یہ کلیمت اللہ ہیں،
ان کا لقب مسیح ہے اور ان کا نام عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ حضرت مریم کی وفات کے حوالے سے بہت ہی کم لوگوں نے لکھا ہے، صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ کی وفات 120 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں جو ہے یروشلم میں ہوئی، اور آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار وہاں ایک ایسی وادی میں ہے جس کو قدرون کہا جاتا ہے۔ قدرون کی وادی میں آپ کا مقبرہ اور مزار موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے جو ہے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت اور کردار سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com